موسم ابر آلود سا تھا اور فاطمہ اپنے کمرے میں بیٹھی ریاضی کی کچھ مساواتیں حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دوران اسے امی کی آواز آئی جو اسے چائے کے لیے بلا رہی تھیں۔ امی کی آواز پر جب فاطمہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے باہر آئی تو اسے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی کہ شاید ہمسائے سے کوئی آنٹی ملنے آئی ہوئی ہیں اس کی ماں سے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران سی ہو گئی کہ ڈرائنگ روم میں ایک خوش شکل سی خاتون اور ایک نوجوان لڑکا ہے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک ہی امی کی نظر فاطمہ پر پڑی تو انہوں نے کہا، آؤ فاطمہ، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ یہ میری کزن ہے جو آج سے کافی سال پہلے امریکہ چلی گئی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی واپس آئی ہیں اور اب مستقل یہیں رہیں گی۔ امی کے تعارف کرانے کے بعد میں آگے بڑھی اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے بڑے پیار سے کھڑے ہو کر مجھے گلے لگایا اور امی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ کلثوم ماشاء اللہ بہت پیاری بیٹی سے نوازا ہے اللہ پاک نے تمہیں۔ اس بات پر مسکرائی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو خدیجہ۔ پھر خدیجہ آنٹی نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور مجھ سے میری تعلیم اور باقی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ خدیجہ آنٹی جب امی سے باتیں کرنے لگیں تو اچانک ہی میری نظر پاس سنگل صوفے پر بیٹھے اس پرکشش سے نوجوان پر پڑی جو اپنے موبائل پر مسلسل ہاتھ چلا رہا تھا۔ یہ احتشام ہے میرا بیٹا، خدیجہ آنٹی نے میری نظریں اس پر محسوس کرتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہی نظر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ میں اچانک ایک دم سے اپنا نام اس کے منہ سے سن کر حیران ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ میرے اس جواب پر وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے پھر سے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ پھر خدیجہ آنٹی امی سے اجازت لینے لگیں تو امی رات کے کھانے تک رکنے پر اصرار کرنے لگیں، مگر خدیجہ آنٹی نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ وہ جلدی آئیں گی اور کھانا ضرور کھائیں گی، جس پر امی ان لوگوں سے ملی اور انہیں دروازے تک چھوڑ آئیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تو باہر سے آنے والی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگی۔ سکون کے احساس میں آنکھیں بند کی تو وہی مسکراہٹ جو تھوڑی دیر پہلے میرے چہرے کو دیکھ کر اس شخص کے چہرے پہ تھی، دوسرا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول لیں، ایسے جیسے کسی خوفناک سپنے کے بعد آنکھیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ اس خیال کو جھلکتے ہوئے میں فوراً اپنی اسٹڈی ٹیبل پر آ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ رات کو جب میں کھانے کے لیے باہر آئی تو سب لوگ تقریباً ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ کھانا کھانے کے دوران امی خدیجہ آنٹی کے بارے میں بتانے لگیں، مگر میں اس وقت شاید بہت شدید حیران ہوئی جب امی ابو کو خدیجہ آنٹی کے بیٹے احتشام کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ بہت ہی با اخلاق، نیک سیرت، خوش مزاج اور لائق بیٹا ہے خدیجہ کا۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی کہ 15 سے 20 منٹ تک جو میں ان لوگوں کے پاس بیٹھی رہی تب تک تو مجھے ایسی کوئی خوبی کے آثار نظر نہیں آئے۔ پھر امی یہ سب کیسے کہہ رہی ہیں؟ بلکہ آج تو فاطمہ بھی گھر پر تھی تو یہ بھی مل چکی ہے اپنی خدیجہ آنٹی سے۔
امی نے جب یہ کہا تو ٹیبل پر بیٹھے ابو اور چھوٹی دونوں میری طرف دیکھنے لگے اور میں فوراً اسے اپنی سوچ کے سمندر سے باہر نکلی۔ ہاں جی، بہت اچھی ہیں خدیجہ آنٹی، مگر امی آپ نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا ہمیں ان کے بارے میں۔ بتایا تو تھا، وہ امریکہ چلی گئی تھیں اور پھر وہیں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا، اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اب مستقل پاکستان واپس آ گئی ہے، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ امی نے جواباً آگاہ کیا۔ 2 ہی بیٹے تھے نا خدیجہ کے؟ ابو نے امی سے پوچھا۔ جی ہاں، 2 ہی بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تھا خدیجہ سے کہ وہ رک جائے رات کے کھانے تک، مگر وہ جلدی میں تھی۔ میں بلاؤں گی ان کو کھانے پر، تو آپ مل لیجئے گا۔ ہاں ضرور، ابو نے کہا۔ میں کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی، مگر دیر تک میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر امی خدیجہ آنٹی اور ان کی فیملی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ یہی سوچتے سوچتے کب نیند آ گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح نماز کے لیے جب الارم بجا تو ایک دم سے آنکھ کھلی، بستر سے نکلی، وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ باہر لان میں نکلی تو ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بدن پر ٹکرانے لگی۔ کچھ دیر لان میں ٹیبل پر بیٹھ کر، اس کے بعد ٹہل کر، پھولوں کو مسکراتا دیکھ کر ہر طرف زندگی کے خوبصورت رنگ نظر آنے لگے۔ اپنے کمرے میں آئی اور فوراً ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جلدی سے تیار ہوئی اور اپنی کتابیں اور بیگ ہاتھ میں لیے سیڑھی اتر رہی تھی کہ خیال آیا کہ موبائل تو شاید کمرے میں سائڈ ٹیبل پر بھول آئی ہوں۔ دوبارہ واپس پلٹی، موبائل اٹھایا اور ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی۔ ناشتے کے بعد ابو نے مجھے اور چھوٹی دونوں کو ڈراپ کیا۔ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کی صفائیاں بہت اچھی طرح سے کروائی گئی تھیں۔ ایسا خاص اس دن ہوتا جب کوئی خاص مہمان تشریف لانے والے ہوتے۔ کیا بات ہے امی، آج کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے آج خدیجہ اور اس کے بچوں کو رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ مگر امی، ابھی کل ہی تو وہ ہماری طرف سے گئی ہیں مل کر۔ تو کیا ہوا فاطمہ؟ اور ہاں، تم اچھی طرح تیار ہو کر ان کے سامنے آنا، کل کی طرح بکھرے حلیے میں نہ چلی آنا، امی نے تنزیہ کہا۔ فاطمہ اصباحات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ آخر امی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ اتنی دلچسپی؟ فاطمہ کی سوچ ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے وہ بے دلی سے اٹھی، شاور کیا، نماز ادا کی اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ فاطمہ کی آنکھ شام کے 7 بجے کھلی جب چھوٹی نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور ساتھ ہی امی کا پیغام بھی دیا کہ جلدی سے نیچے آ جاؤ، خدیجہ آنٹی لوگ آ گئے ہیں۔ فاطمہ جھٹ سے اٹھی کیونکہ امی نے اسے اچھی طرح تیار ہونے کو کہا تھا، مگر یہاں تو وہ بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ جلدی سے اٹھی، ڈریسنگ روم میں گئی اور اپنے لیے ایک اچھا سا پنک کلر کا جوڑا نکالا اور پہن کر ہلکی سی لپسٹک لگائی، بالوں کو فولڈنگ سٹائل دے کر دوپٹہ سیٹ کیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلی نظر سے احتشام کو دیکھا۔ اس کی نظر سب سے پہلے احتشام سے ٹکرائی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ فاطمہ نے جواباً پوچھا۔
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بڑی خوش دلی سے جواب ملا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ارحم، اور ارحم یہ فاطمہ، کلثوم آنٹی کی بڑی بیٹی۔ احتشام نے تعارف کروایا۔ ارحم نے فاطمہ کو سلام کیا۔ خدیجہ آنٹی کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئیں؟ فاطمہ نے احتشام سے پوچھا۔ ماما آئی ہیں، ماما، کلثوم آنٹی اور انکل تینوں باہر لان میں بیٹھے ہیں، احتشام نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں خدیجہ آنٹی سے مل کر آتی ہوں۔ ڈرائنگ روم کے دروازے تک احتشام کی نظریں فاطمہ کا تعاقب کرتی رہیں۔ فاطمہ کے لان کی طرف بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے جب اس نے خدیجہ آنٹی کے منہ سے یہ بات سنی۔ بھائی صاحب اور کلثوم، میں آپ لوگوں سے اپنے بیٹے احتشام کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں اور اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی فاطمہ الٹے قدموں پلٹ رہی تھی کہ چھوٹی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ کی ہلکی سی چیخ نکلی، مگر جب اس نے چھوٹی کو دیکھا تو غصے سے بولی، کیا بدتمیزی ہے اریبہ؟ بدتمیزی تو نہیں ہے آپی، میں نے تو اس لیے آپ کو روکا تھا کہ آئیں ہم دونوں احتشام بھائی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ دونوں کو مہمانوں کو بلا کر اکیلا بٹھا دیتے ہیں؟ اریبہ نے کہا۔ سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں، تم جا کر بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ابھی فاطمہ خدیجہ آنٹی کی بات پر ہی الجھی ہوئی تھی کہ پیچھے سے احتشام نے آواز دی، فاطمہ، کیا سوچ رہی ہیں آپ یہاں اکیلے میں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، بوکھلائے ہوئے لہجے میں فاطمہ نے جواب دیا۔ اس سے پہلے احتشام کچھ اور کہتا، خدیجہ یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ فاطمہ نے چونک کر دیکھا تو خدیجہ آنٹی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ فاطمہ نے انہیں سلام کیا، جس پر ہمیشہ کی طرح انہوں نے بڑی محبت سے فاطمہ کو گلے لگایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خدیجہ نے فاطمہ کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور احتشام بالکل فاطمہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ احتشام کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے فاطمہ پہلی دفعہ نروس ہو رہی تھی، جس سے احتشام محتاط ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ آج ان کے آنے کی وجہ کیا ہے، ورنہ پہلی ملاقات میں تو اس نے فاطمہ کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کھانے کی میز سے اٹھتے ہی فاطمہ نے منظر سے غائب ہونا چاہا اور کچن میں آ گئی۔ فوراً پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل یوں دھڑکا جیسے خوشی کے ساتھ کسی طوفان آنے کا بھی اندیشہ ہو۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فاطمہ بھی اپنے کمرے میں تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک دم سے آج اپنے لیے بات سن کر وہ عجیب ہی خیالوں میں چھت کو گھور رہی تھی کہ موبائل کی بیل نے یہ سلسلہ توڑا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ فاطمہ غور سے اسکرین دیکھنے لگی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ دوبارہ کال آئی تو فاطمہ نے کاٹ دی۔ 4 سے 5 دفعہ یہی ہوا تو 7ویں دفعہ کال نہیں بلکہ میسج آیا، میں احتشام علی، پلیز کال اٹینڈ کیجئے۔ فاطمہ بھی اسی بات پر حیران تھی کہ اس کا نمبر کیسے احتشام کو ملا کہ کال پھر آ گئی۔ فاطمہ نے کال اٹینڈ کی اور بغیر کچھ بولے فون کان کے قریب لائی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ احتشام کی آواز فاطمہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔
آپ یقیناً یہی سوچ رہی ہوں گی کہ آپ کا نمبر میرے پاس کہاں سے آیا۔ تو جناب، آپ کا نمبر میں نے اریبہ سے لیا تھا۔ اگر آپ کو ناگوار گزرا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ احتشام سارے سوال اور جواب خود ہی کر چکا تھا۔ خیریت، اس وقت فون کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی آج، تو سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کیا آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ خوشی سے، یا صرف محبت یک طرفہ ہے اور خوشی بھی؟ کیا محبت؟ فاطمہ نے بے اختیار کہا۔ جی محبت، وہی جو آپ کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ہو گئی، اور یقیناً یہ محبت ہی ہے جو میری اور آپ کی بہت جلد شادی کروا رہی ہے، اور یہی محبت جلد میری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آنے والی ہے۔ احتشام شاید ابھی کچھ اور بھی کہتا، مگر فاطمہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، شب بخیر۔ اگلے دن دوپہر کے وقت امی نے فاطمہ سے بات کی، جو وہ پہلے ہی سب کچھ جان چکی تھی۔ اس وقت فاطمہ عجیب طریقے سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ نہ انکار کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اقرار، اس لیے اس نے یہ فیصلہ اپنے والدین کی مرضی اور خوشی پر چھوڑ دیا، اور اس کے والدین کی مرضی تو احتشام ہی تھا ہر صورت۔ سو منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ خدیجہ آنٹی نے کہا تھا کہ وہ منگنی پہلے اور شادی 1 مہینے بعد کرنا چاہتی ہیں۔ منگنی میں بے شک خاندان کے چند افراد ہی شامل تھے، اور منگنی بڑی سادگی سے کی گئی، مگر کیونکہ دونوں گھرانوں کی یہ پہلی خوشی تھی، اسی لیے سب بے حد خوش تھے۔ منگنی کے چند روز بعد سے شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، کیونکہ شادی بڑے دھوم دھام سے کرنی تھی، اس لیے سب انتظامات بڑے شاندار طریقے سے کیے جا رہے تھے۔ شادی کی ہر شاپنگ میں فاطمہ اور احتشام کو ضرور ساتھ لے کر جایا جاتا تھا، تاکہ ہر چیز ان کی مرضی اور پسند کی خریدی جائے۔ اس سارے دورانیے میں فاطمہ کو اپنے والدین کی پسند میں کوئی بھی خرابی ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکی۔ ہر وہ بات جو فاطمہ کو بری لگے، وہ احتشام کو کبھی اچھی لگ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے ہر بات بنا کہے سمجھ جانا، اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرنا، شاید یہی فاطمہ کے بن دیکھے خوابوں کی تعبیر تھی، اور فاطمہ اس سے بہت خوش تھی کہ اس کو اتنا اچھا ہمسفر مل رہا تھا۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد واپس آؤں گی۔ شکریہ۔